میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آگے بڑھ کر اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، ملاقات کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو جواب بھی عرض کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث سے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو اس کی پیروی کروں گا۔ آج کے اس بیان کا ثواب اور اب تک جو میری نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہیں ان کا ثواب اس سال کرتا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کے صدقہ طفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب اس سال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس سنتوں بھرے بیان میں جس پیاری اور بڑی اہم ترین شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کی فضیلت اس حدیث پاک سے سمجھتے ہم کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن سکھاؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کیا میرے رب عز و جل نے آپ کے سامنے میرا نام یاد فرمایا ہے، یا میرا نام لے کر آپ کو تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے یہ قرآن پاک کا حصہ تلاوت فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں سیدنا کعب ابی بن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضیلت، مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، ابو منذر، تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی سب سے عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ آپ کے کچھ مقام اور مرتبے، آپ کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے روایت بیان کی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صحابی کی عظمت مزید ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یقیناً ہمارے دل میں ہر صحابی کی عظمت ہونی ہی چاہیے کہ یہ ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں یہ تارے ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لینے سے بندہ ہدایت پا جاتا ہے۔ تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کے بڑے واضح اور بڑے منفرد انداز میں فضائل حدیثوں میں لکھے گئے، اور انہی میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اس میں بالخصوص آپ کے جو ارشادات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں آپ کی کیفیات کا بھی کچھ ذکر ہوگا کہ ان کی مدنی سوچ، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس سے ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے۔ مدنی پھول سنتے ہیں تو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ آتی ہے، تفکرات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہاں یار یہ طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے، یہ ایک وے ہے، یہ پازیٹیو مینٹلٹی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین انداز ہے، یہ طریقہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ انداز ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو عالیہ رفیع بن مہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، صراط مستقیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو بھی بندہ صراط مستقیم اور سنت رسول پر گامزن رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، اور ذکر اللہ کرتے وقت اس کی آنکھیں خوف خدا سے آنسو بہاتی ہیں، اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سیدھا راستہ، یعنی قرآن مجید کا جو ارشادات ہیں، اور دعا ہے قرآن مجید میں، تو ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سیدھے راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر قائم رہنے وغیرہ کے حوالے سے یہ ایک دعا ہے جو قرآن ہی نے ہم کو اس دعا کی ترغیب دلائی، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء، شہداء، صالحین وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے، صراط مستقیم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، صراط مستقیم
ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنت ہے اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کو جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے جو ارشادات ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز ادا کی. خود فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز ادا کی ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انداز عبادت کا بتایا ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے. تو فرمایا کہ مزید آگے، اور جو بندہ صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے تو ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں. تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. راہ خدا عز و جل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میانہ روی اختیار کرنا ان کے خلاف محنت و کوشش کرنے سے بہتر ہے. لہذا تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، خواہ وہ میانہ روی سے ہوں یا محنت و کوشش سے. بہرحال وہ انبیاء کرام کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ ایک بہت عمدہ آپ کا ایک یوں سمجھے کہ ارشاد ہے، فرمان ہے کہ ہمیں قرآن اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دیگر فرمان ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف بھی رہنمائی کی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس انداز کو اپنایا، خواہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عشق کرنے کا ہی انداز کیوں نہ ہو. اگر عشق رسول کا بھی انداز دیکھنا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے والیانہ محبت کا انداز دیکھنا ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے، تب بھی ہمیں دیکھنا صحابہ کرام کو ہی ہے. اور یہاں تو خاص صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز صحابہ کرام نے کیسا اختیار کیا، ان کی اس معاملے میں کیا وارفتگی تھی، کیا دیوانگی تھی، کیا انداز تھا، کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے لیے ان کی بے چینیاں ہوتی تھیں، زیارت کے لیے بے چینی ہوتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کے لیے جو بے چینیاں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان ہے جن کی انداز کو اختیار کرنے کی لازمی طور پر ہم کو حاجت ہے. تو یہاں جو ایک ارشاد ان کا ملتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر بھی کرے، خوف سے اس کا بدن کانپے، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے. تو ایسا شخص جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں. تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک کاش کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو. ہم ذکر اللہ کرتے ہیں مگر ہماری طبیعتوں میں غفلت ہے. ہم کئی کام کرتے بھی ہیں مگر ہمارا انداز غفلت بھرا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نیت کرنی ہوتی ہے، اب ہمارا انداز چونکہ غفلت بھرا ہوتا، امامہ شریف باندھنا ہے ہم نے نیت نہیں کی، جبکہ جانتے ہیں کہ عمل ہو جاتا ہے ثواب نہیں ملتا. جیسے وضو کرتے نیت نہیں کی، وضو ہو جاتا ہے، وضو کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح دیگر کام لے لیجئے، ہم عمل کرتے توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں آتا،
تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے تاکہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا ہو اور ہم وہ کام کریں ایسے کہ ہمیں اس کا بھرپور ثواب ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم آج سنت و بھرا بیان سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اپنا امام و پیشوا بنا لو، اس کے قاضی اور حاکم ہونے یعنی اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی رہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم میں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ یہ ایسا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا شاہد ہے، گواہی دینے والا جس پر کوئی الزام نہیں۔ اس میں تمہارا اور تم سے پہلے کی امتوں کا بیان ہے۔ یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے، اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے۔ گویا کہ آپ نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کی عظمت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج ہماری بھاری اکثریت قرآن درست پڑھنا نہیں جانتی، یعنی دنیا کے مشہور سے مشہور ترین لوگوں کو لے لیجئے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور ان مشہور لوگوں میں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو مذہبی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ نارملی طور پر یہ ایک تقسیم، اس کو سب سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب نارملی طور پر، اور بعض وہ بھی جنہوں نے مذہبی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ایز سچ وہ کوئی پرماننٹلی اس ماحول سے بنتے نہیں ہیں، مگر جنرل بات کر رہا ہوں، بڑے مشہور سے مشہور ان کے نام ہوں اور ان کو لوگ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، دنیا میں ان کے نام کی توتی بولتی ہو، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوں، لیکن ان کو کہہ دیا جائے کہ قرآن سنائیے، غالباً بہت بڑی تعداد وہ ہوگی۔ میں اب تو ان کی بات کر رہا ہوں جو شہرت کی بلندیوں پر اگر پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اگر یہ میرے چند مدنی پھول سن رہے ہوں تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا قرآن درست پڑھنا جانتے ہیں آپ؟ یعنی یہ قرآن جو تمہارا پیشوا، تمہارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، جس کو دیکھنا، جس کو چومنا، جس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے مدینہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس قرآن مجید کو اس انداز سے لے چکے؟ ٹھیک ہے، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر اس کو رخصت کر دیا، یہ ایک برکت آپ نے قرآن پاک کے لے لی، مگر قرآن کے دیگر جو بنیادی مقاصد ہیں، سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ کو انگلش بہت اچھے بولنے آتی ہے، آپ کو تبصرہ بہت اچھے کرنے آتا ہے، آپ بہت زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جانتے ہیں، آپ بہت کافی فن میں آپ کی مہارت ہے، مگر قرآن کے معاملے میں کیا؟ آپ کہیں گے میرے کو آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تو نہیں آپ سے کوئی الجھ سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں، جو بھی ہیں آپ، میں تو جنرل بات کر رہا نا، پرٹیکولر میرے سامنے کوئی نام تو نہیں ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، جنرل گفتگو ہو رہی ہے، جنرل بات چیت ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے پر لے لے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو آتا ہے تو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، وقت نکالیے، اور کسی اچھے خواں یعنی قاری جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، آپ جانتے ہو کہ قرآن درست پڑھنے جانتا ہے، اس کو جا کر چیک کروا دیجئے، وہ للہیت کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آپ کو درست قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ درست پڑھنے نہیں آتی، الحمد کا ہا نہیں نکلتا، عین ہمارا نہیں نکلتا، ہم عین اور حمزہ یعنی الف جس پر حرکت ہوتی ہے اس میں فرق نہیں کر پاتے، تا و طا میں فرق نہیں کر پاتے،
سواد میں فرق نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے حروف تہجی ہیں، الف با تا سا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں فرق کیا ہے یہ نہیں کر پاتے. انگلش آپ کی پروننسیشن نو ڈاؤٹ آپ کی پروننسیشن بہت اچھی ہے، آپ انگلش ہو سکتا ہے بہت اچھی بولتے ہو، بہت فریکوینٹلی انگلش آپ بول لیتے ہو، لیکن کیا اتنی اچھی انگلش بولنے والے یا دیگر لینگویجز کے اوپر عبور رکھنے والے سے میرا سوال یہ ہے، کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ جتنی کوشش آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا فن اختیار کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے لینگویج کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے اپنی کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ نے جتنی کوششیں کی اس پروفیشن کو اختیار کرنے کی، اس پر مہارت حاصل کرنے کی، اور اس کی وجہ سے آپ کا 4 لوگوں میں کسی سطح پر نام ہے، کیا آپ نے اتنی کوشش قرآن پاک کو درست سیکھنے اور پڑھنے پر کی؟ آپ کو لکھنا بھی بہت اچھا آتا ہے، کیا آپ کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں کوئی بحث کرے گا یا کوئی الجھے گا. ٹھیک ہے، اقرار کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، آپ کے اپنے ضمیر پر ہے. اس مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ آپ کو اردو پڑھنے نہیں آتی تھی، آپ نے سیکھی، آپ کو ہندی پڑھنے لکھنے نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی، آپ کو دنیا بھر کی لینگویج نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی. لیکن اب یہ کہنا کہ جناب قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، تو قرآن ایسا سیکھا ہی نہیں تھا. 12 15 سال 17 20 سال تک کالج اسکول یونیورسٹی کی کھاکے چھاننے والوں نے کیا مطلب کم از کم 20 مہینے صحیح طور پر قرآن پاک درست پڑھنے کو دیے؟ 20 سال آپ نے دے دیے اپنی اس تعلیم کو جس کے ساتھ آپ کی معیشت لگی ہوئی ہے، آپ کی اکنامکس لگی ہوئی ہے، آپ کی آمدنی لگی ہوئی ہے، اور آپ کا فیچر لگا ہوا ہے جو بیسک فیچر ہے، قبر کا فیچر، موت. یہ وہ فیچر کی بات کر رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے جو اپنا فیچر ڈیزائن کیا ہو، آپ کوئی شیور نہیں ہے کہ آپ اس فیچر کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ایسا کوئی زندہ شخص نہیں ہے جو موت نہ پائے. یہ فیچر حقیقت ہے، یہ ہونا ہے. موت آنی ہے، قبر کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، عذاب اور ثواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جس کے ساتھ جو ہونا ہے، سوال جواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، قیامت کے روز اٹھنا ہی اٹھنا ہے، محشر نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہونا ہی ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو وہ فیچر ہے جس کے بارے میں تو کون کیا کہے گا، بلکہ اس کی تیاری کا تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، غد کیا بھیجا. تو صرف قرآن کی طرف بات کی جائے تو ہمارا معاملہ بالکل سامنے آ جاتا ہے. ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال میں، دنیاوی سٹیٹس میں، دنیا کی شہرت میں، اور پتہ نہیں کیا مطلب کہ کیا کرنے کے لیے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن وہ معاملہ جو ڈائریکٹلی میری ذات سے ہے، جس کا تعلق مطلب میری قبر سے، میری آخرت سے، میری معاملات سے، میرے دین سے، میرے ایمان سے، میرے مذہب سے، پرسنلی اس معاملے میں میری کوتاہی، تو یہ تو قرآن کی بات ہے. اب نماز کی بات کریں تو اس میں مزید کوتاہی، وضو کی بات کریں اور کوتاہی. تو اب جو پاک ہونے کے لیے جو غسل کی بات کی جائے گی اس کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا. کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنا آتا ہے نہیں آتا، یہ الگ مسئلہ. پانی کے معاملے میں معلومات کہ وہ تو طہارت دینے والی شے ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. تو اب یہ جو ہم جس کلچر کو لے کر چل رہے ہیں، اب قرآن اگر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
اگر ہم اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے، صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خوف خدا اور ذکر خدا عز و جل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان تمام تر معاملات کو کما حقہ طور پر جیسا کہ کرنا چاہیے لے کر چلنے کی کوشش کرتے، اور سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو اختیار کرتے، اور اس میں بالخصوص ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی ریاضتیں، ان کی تلاوتیں، ان کا مساجد کو آباد کرنا، ان کا نیکی کی دعوت کو عام کرنا، ان کے فرمودات کو سنتے سمجھتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے. مگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے. ہماری اکثریت اس انداز سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارا مائنڈ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومتا چلا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ سب سے بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ کہ میں قرآن کو درست پڑھوں، نماز درست پڑھوں، عبادت تو درست کروں، اپنے کام جو دینی اور فرض و واجبات کے حوالے سے جو میرا اسلام اور دین نے جو مجھ پر فرض کیا ہے اس کو تو درست کروں. قرآن کو کھولوں تو صحیح، اسے پڑھوں تو صحیح. اخبار پڑھنے والوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ روز کے کتنے اخبار آپ نے پڑھے، کتنے پڑھے، یہی جی ہاں. وہ ایک اخبار تو ہے نہیں نا، 4 5 اخبار آدمی پڑھتا نہیں تو اس کو چین نہیں آتا. اگر وہ نیٹ کے ذریعے بھی اخبار دیکھتا تو کبھی کون سا اخبار دیکھے گا، یہ خلاص، پھر دوسرا کھولے گا، وہ پڑھے گا، وہ خلاص، تیسرا کھولے گا، تیسرا پڑھا، وہ ختم. اچھا پھر اپنے ملک کا پڑھا، چلو وہ ختم، دوسرے ملک کا پڑھا، وہ ختم، پھر کچھ اور پڑھا، وہ ختم. اچھا جناب کھیل کود میں کیا ہو رہا ہے، یہ پڑھا. تو جناب انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پڑھا. فلاں میں کیا ہو رہا ہے، یہ پڑھا. فلاں نے کیا کارنامے میں انجام دیے، پڑھا. اگر یہ اخبار پڑھنے والے اور اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم صرف کیٹیگری بنائیں تو یہ روز کے پتہ نہیں آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تو صرف اخبار کو ہی دے دیتے ہیں، جن میں کیا سچ، کیا جھوٹ، کیا بہتان، کیا تہمت، کیا غیبت، کیا جائز، کیا ناجائز. یہ پڑھنا میرے لیے جائز تھا، ناجائز تھا، یہ دیکھنا جائز تھا، ناجائز تھا. یہ اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس ہم صرف پڑھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا. وہ نہیں پڑھتے جس کے بارے میں خود میرا رب فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے. یعنی خشک و تر کوئی ایسی شے نہیں جس کا بیان یہ پاکیزہ کلام میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو. آپ خود فرماتے ہو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے. یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے، اس میں تمہارا اور تم سے پہلی کی امتوں کا بیان ہے، اور یہ شفاعت کرنے والی ہے. قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی. ہماری ساری کوششیں دنیا میں دھری کے دھری رہ جائیں گی. آج موت آ سکتی ہے، ابھی موت آ سکتی ہے، لمحے بھر میں موت آ سکتی ہے. مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا موبائل پر کہ ایک شخص تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے روح نکل گئی. اب جیسے میں بول رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا اگلا لمحہ کیا ہے. اب میں بول رہا ہوں، بولتے کیا جب میرا وقت پورا ہو گیا ہو اور میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں. میں کس حال میں مر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اچھا میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، مثال میں اب چلے پریکٹیکل، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میرے سامنے اللہ والوں کی باتیں کتاب کھلی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کر رہا ہوں، قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں. مگر اس کے اندر ایک اور بات کو غور کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میری نیت کیا ہے. میری نیت کیا ہے؟ کیا میں اس کے ذریعے اصلاح امت کا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ذریعے میں نیکی کی دعوت عام کرنا چاہ رہا ہوں، یا اس کے اندر کوئی ریاکاری چھپی ہوئی ہے، حب جا کا کوئی مطلب کہ منفی پہلو چھپا ہوا کیا ہے؟ ارے میں مروں، کوئی بھی مرے گا، چلے مرنا تو ہے نا، ہم مریں گے، ہم کس حالت میں مرے اور کس نیت پر مرے، کر کیا رہے، نیت کیا ہے ہماری، کہ بندہ تو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا نا.
زلزلہ آتا ہے، ایک ہی شہر کے اندر کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کوئی گناہ پر مرتا ہے، کوئی نیکی پر مرتا ہے. کسی کے لیے وہ گناہوں کی سزا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے درجے کی بلندی ہو جاتا ہے. اٹھے گا تو ارشد اپنی نیت پر نا، کہ اس کی نیت کیا ہے. تو مطلب آپ غور کیجئے کہ موت تو کسی میں آ جائے گی نا. تو میرے جتنے بھی میری مہارتیں، میرا پروفیشن، میری جو کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، وہ اس وقت تک ہے جب تک میری آنکھ کھلی ہوئی ہے. لیکن جب میری آنکھ بند ہوگی، اب جو آگے کی جو میری زندگی، اس کے لیے میں نے کیا کیا، اس کے لیے کوئی نئی دنیا کی زندگی نہیں ہے. اس کے لیے یہی زندگی ہے کہ جہاں میں نے اپنے دنیاوی معاملات بھی پورے کرنے ہیں اور مرنے کے بعد کے معاملات کو بھی درست کرنے کے لیے مجھے یہی زندگی کی سانسیں ملی ہوئی ہیں. اس کے لیے کوئی نئی دیگر زندگی نہیں ہے کہ یہ تم نے زندگی گزار لی تمہاری دنیا کے لیے، جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب تمہیں ایک نئی زندگی